بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادہ نمبر 41 میں یہ عقد کی ایک اور قسم ہے، ان کو آج کل کی عربی میں عقود سوریہ کہتے ہیں۔ اور عقود سوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی خریداری یا کسی چیز کا جو اصل مالک ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن حکومتی کاغذات میں وہ کسی اور کے نام وہ چیز لکھ لی جاتی ہے، یا تو خریداری کے وقت جو انوائس وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ کسی اور کے نام بنا دیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ حکومت کے جو کاغذات ہے اس میں انتقال ہی کسی اور کے نام کر دی جاتی ہے زمین۔ تو ایسی صورت میں جو اصل مشتری ہوتا ہے، جو پیسے دیتا ہے، وہ کوئی اور ہوتا ہے، اور جو کاغذات میں جس کے نام زمین ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ جی، مختلف اسباب اس کے ہو سکتے ہیں، کبھی ٹیکس سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کسی لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے نام کر دیتے ہیں یا بیوی کے نام وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس چیز کا اصل مالک کون شمار ہوگا؟ تو حضرت نے لکھا کہ ایسی صورت میں محض کسی کے نام کرنے سے یا انتقال کرنے سے وہ دوسرا آدمی اس چیز کا مالک نہیں بنے گا۔ اصل مالک یہی مالک حقیقی ہے جو پیسے دے رہا ہے اور جو اس چیز کی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے، تو اصل مالک یہ ہے۔ ہاں، باقاعدہ گفٹ کر دے اس کو اور اس چیز کا قبضہ بھی اس کو دے دے اور بعد میں اس کے نام کر دے، پھر وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر قبضہ نہیں دیا، تمام حقوق اور اس کے استعمال کے ذمہ داریاں بھی دوسرے کو نہیں دی، اپنے پاس ہی ہے، اور صرف کاغذات میں دوسرے کے نام ہے، تو کاغذات میں دوسرے کے نام ہونے سے دوسرے آدمی مالک نہیں بنے گا۔ اسی پر پھر حضرت نے اصل کتاب میں حضرت تھانوی وغیرہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں زمین کا کچھ حصہ اپنی بیوی کے نام کر دیا یا بیٹے کے نام کر دیا، حالانکہ مرنے تک وہ زمین کا حصہ والد صاحب ہی کی ملکیت میں رہا، والد صاحب ہی کے قبضے میں رہا، اور والد صاحب ہی اس کو استعمال کرتے رہے، صرف یہ ہے کہ حکومتی کاغذات میں بیوی کے نام رکھا تھا یا جو ہے بیٹے کے نام کیا تھا، تو صرف اس کاغذات سے وہ مالک نہیں ہوں گے۔ والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ زمین ورثہ میں تقسیم ہوگی، تو صرف یعنی حکومتی کاغذات میں کسی کے نام کرنے سے زمین دوسرے کی ملکیت میں نہیں جاتی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، لیکن ہبہ تام نہیں ہوتا اس سے۔ اگر اس سے متعلق آپ نے فتوے دیکھے ہوں تو صرف نام کرنے سے ہبہ تام نہیں ہوتا۔ ہبہ کے تام ہونے کے لیے باقاعدہ مالکانہ قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے، کہ آپ اپنے مثال کے طور پر کسی نے اپنے بیٹے کے نام کر دی کوئی زمین، 1 کنال 2 کنال، اور خود ہی استعمال کر رہا ہے، خود ہی اس کی مالکانہ حقوق رکھے ہوئے، بیٹے کو ابھی تک ہاتھ میں نہیں دیا، تو پھر یہ قبضہ تام نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس صورت میں، تو یہ بیٹے کا مالک شمار نہیں ہوگا، یہ سارے ورثہ اس میں شریک ہوں گے۔ ہاں، اگر نام کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا حصہ تقسیم الگ جدا کر کے بیٹے کے ملک اور قبضے میں دے دیا اپنی زندگی میں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر بیٹا اس کا مالک ہو جائے گا، ہبہ تام ہو جائے گا پھر۔ تو کہتے ہیں العقود السوریہ، عقود سوریہ یہ ہے کہ مبی کو مشتری حقیقی جو ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کے نام خریدا جائے، تاکہ بے جو ہے وہ حکومتی کاغذات میں یا جو ہے وہ اس دوسرے آدمی کے نام ریکارڈ ہو جائے، سجلہ مطلب رجسٹر ہو جائے، لمصلحت ما، خواہ کوئی بھی مصلحت ہو، اور جو مشتری حقیقی ہے وہی سمن دیتا ہے۔ تو مالک حقیقی جو اس حالت میں جو مالک حقیقی یا جو مالک معتبر ہوگا یہ وہ ہوگا جو سمن دے رہا ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ ثابت کر سکے کہ بھئی میں نے پیسے دیے اس طرح، ورنہ اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو قضاءً قاضی کے پاس تو پھر اسی انتقال والے کے نام کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ دیانت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی فتویٰ پوچھ لے تو اس کو فتویٰ یہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی جو ہے نام وغیرہ کے صرف نام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پھر دیانت کا اعتبار نہیں کرتا اور کہتے نہیں بس میں زبردستی لوں گا، پھر تو زبردستی تو لے سکتا ہے کیونکہ اس کے نام ہے زمین، تو اس لیے وکالت تسجیل سورین، تو اور یہ تسجیل یا رجسٹریشن جو ہے وہ سوری ہو۔ اچھا، یہ یہاں تک جتنی بھی بحثیں ہو گئی نا پیچھے سے لے کر یہاں تک، یہ ساری اسی بنیادی شرط پر مبنی تھی کہ بے کے صحیح ہونے کے لیے رضامندی ضروری ہے، اور جس صورت میں رضامندی میں خلل آئے گا تو وہ بے میں بھی خلل آئے گا۔ تو اس کے ہم نے بہت ساری صورتیں پڑھی، اضطرار، اکراہ، غلطی، غلط بیانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے 4 صورتیں حضرت نے ایسی لکھی ہے کہ جو رضامندی سے مستثنا ہے، یعنی جن میں کسی کی رضامندی کو نہیں دیکھا جاتا، اگرچہ کوئی راضی نہ ہو تو بھی یہ 4 صورتوں میں بے جائز ہے۔ اس میں سے پہلی صورت کیا ہے کہ
عوام کی حاجت کے لیے یعنی حاجت عامہ کے لیے حکومت کسی شخص کی زمین کو خریدتی ہے، تو اگر وہ آدمی راضی نہ بھی ہو تو حکومت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس زمین کو خرید سکتی ہے. یعنی حاجت عامہ، مثال کے طور پر لوگوں کو وہاں قبرستان بنانے کی سخت ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے لیے کسی لوگوں کی زمینیں خریدی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ جو بیچنے والا ہے وہ راضی نہ بھی ہو تو حکومت سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس زمین کو زبردستی خرید سکتی ہے. لیکن اس کے لیے حضرت نے چند شرائط لکھی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس زمین کی جو بازاری اور ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو اور قیمت ہے، وہ دی جائے. ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں سی پیک میں لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جن کی زمین 1 کنال کی زمین 10 لاکھ روپے تھی، اس کو 1 لاکھ روپے لگایا حکومت کے کاغذات میں، اور وہ 1 لاکھ روپے بھی روڈ بن گیا، سڑک بن گئی اور ابھی تک کسی کو نہیں ملے. تو ایسا جائز نہیں ہے. اس کی مارکیٹ ویلیو دی جائے، اور دوسری بات یہ کہ پہلے قیمت دی جائے، اس کے بعد زمین لی جائے. یہ 2 شرائط ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہے. اصل میں نے اس میں بنیادی طور پر وہ حدیث ہے شاید جو حضرت نے بھی ذکر کی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے نا، کہ جس میں آتا ہے کہ بھئی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم جو ہے کسی قوم کے پاس گزرتے ہیں جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو نہ وہ ہمارا اکرام کرتے ہیں، نہ وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، اور نہ وہ ہمیں کچھ بیچتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلا کہ اگر وہ لوگ اتنا انکار کرے کہ تم لوگ کو زبردستی لینے پر مجبور ہو جاؤ تو فخذو، تو لے لو، زبردستی لے لو. پھر ہاں، پھر اس کی حضرت نے آگے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ تشریح اس طرح یوں ذکر کی تھی حضرت نے کہ بھئی سخت ضرورت ہو تو یہ حاجت عامہ میں آئے گا، اور سخت اور پھر بھی لوگ نہیں بیچتے ہو تو لوگوں کو ان چیزوں کی اصل قیمت دے کر ان سے زبردستی لینا یہ حکومت کی اختیارات میں سے ہے. لہٰذا اگر فوج ہے حکومت کی یا اس طرح اور حکومت کو اس کی طرف سے اجازت ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ لے سکتے ہیں. یہ ہے بنیادی طور پر حضرت نے یہ نقطہ وہاں ذکر کیا کہ اس کا وہ بنیادی اصول ہے یہ. اسی طرح وہ بھی مشہور اس کا وہ بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ جو کیا نام ہے مسجد کیا نام مسجد نبوی کو جب بڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو انہوں نے وہ اضافی حصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے عباس بن عبد المطلب، ان کی زمین کو لیا تھا. ہاں، تو ان کی زمین کو انہوں نے اس طرح لیا تھا. اس میں بہت ساری تفصیلات بھی ہے کہ کیسے لیا تھا. پھر حضرت عمر اور حضرت عباس کا درمیان میں کچھ اختلاف بھی ہو گیا تھا. پھر وہ پتہ نہیں کس صحابی کے پاس گئے تھے، انہوں نے آگے جا کے پھر فیصلہ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ زمین زبردستی لی تھی. اور ہاں، تو یہ اس کے بنیادی جو اس کے مآخذ یا اس کے جو بنیادی اصول ہے نا وہ اسی سے حضرت نے ذکر کیا ہے، یعنی صحابہ کرام کے عمل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا یہ والا اصول. دوسرا جو ہے وہ ہے با میں. با کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہے تاجر لوگ وہ ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جائے اور اس کی وجہ سے شہر والوں کو تکلیف ہونے لگے، تو حکومت اپنے کارندوں کو بیچ کر ان تاجروں پر زبردستی کر سکتی ہے کہ بھئی چلو یہ چیزیں بیچ دو لوگوں پر. یعنی صرف بیچنے پر زبردستی کر سکتے، اگرچہ وہ لوگ راضی نہ ہو، وہ کہیں نہیں ہم بعد میں بیچیں گے جب چیز مہنگی ہو جائے گی، نہیں، وہ زبردستی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں رضامندی کو نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ احتکار تو جائز نہیں ہے نا. تو اس لیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر حکومت نے نرخ مقرر کر دیا تو اس نرخ پر چیز بیچنا یہ بھی لازم ہے. اگرچہ لوگ راضی نہ ہو، لوگ اپنے طور پہ چاہتے ہو کہ اس چیز کو ہم جو ہے 1000 روپے میں بیچے، حالانکہ حکومت نے جو نرخ مقرر کیا وہ 700 800 ہے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ حکومتی نرخ پر بیچے. تو اب یہ بھی رضامندی سے ہٹ کر ہے. اصل میں احتکار کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر تو آگے بے مکروہ کے تحت حضرت نے تفصیل سے بحث کی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے احتکار نہیں، سعر نرخ مقرر کرے. تسعیر جس کو کہتے ہیں نا،
کہ حکومت کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نرخ مقرر کرے عام حالات میں، لیکن اگر لوگ ایسے ہیں جو حد سے زیادہ مہنگائی کر رہے ہیں اور راستے پہ نہیں آ رہے، بہت مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں، تو پھر حکومت جو ہے اس صورت میں تسعیر اور نرخ مقرر کر سکتی ہے، اور لوگوں پر، دکانداروں پر لازم ہوگا کہ چونکہ یہ حکومت کی کا ایک جائز قانون ہے تو اس کے مطابق عمل کرے اور چیز کو نرخ کے مطابق ہی فروخت کرے۔ لیکن اچھا، یہ بات تو ہو گئی نا کہ نرخ کے مطابق فروخت کریں گے خواہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی نے نرخ سے بھی زیادہ قیمت اب اس کے سامنے نرخ موجود ہے، اس نے نرخ نامہ حکومت کا لٹکایا ہوا ہے، پھر بھی چیز کو مہنگے داموں بیچتا ہے اور حکومت نے جو نرخ مقرر کی ہے اس کو اس کے مطابق نہیں بیچتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہی ہوگا، ایک تو حکومت پکڑ لے گی، اس کو چالان کرے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ جائز قوانین کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا، لیکن جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہوگی، کیونکہ اس کی اپنی چیز کی آمدنی ہے۔ انسان اپنی چیز جو ہے 100 روپے کی چیز لاکھ میں بھی بیچے تو بیچے، ہاں، لیکن یہ ہے آمدنی میں حرمت نہیں آئے گا، کیونکہ سامنے والے نے اپنی رضامندی سے چیز خریدی ہے اور دونوں رضامندی سے بے ہوئی ہے، تو آمدنی میں تو خلل نہیں آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جائز قوانین کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا جیم والا۔ دال دال میں جو چوتھی صورت ہے وہ ہے کہ جس میں رضامندی کے خلاف چیز لی جاتی ہے، وہ ہے شفع۔ ایک آدمی نے اپنی زمین کسی کو فروخت کر دی اور اس پر کسی نے شفع کر لیا، تو شفیع جو زمین لیتا ہے وہ بائع اور مشتری دونوں کی رضامندی کے خلاف کر کے لیتا ہے، اور دونوں راضی نہیں ہوتے، یہ زبردستی جا کے لیتا ہے، ہاں؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے وہاں شفع کی اجازت دی ہے، اور شفع کے اندر وہ تفصیلات ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ شریک فی نفس المبی کو حاصل ہوگا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر شریک فی حق المبی کو، اور اگر وہ نہیں ہے پھر جار ملاسق کو، اور جار ملاسق میں پھر شافعیہ کا اختلاف وغیرہ، تو یہ تفصیلات پھر شفع میں ہوتی ہے نا۔ تو یہ چار چیز ایسی ہے جس میں رضامندی سے ہٹ کر بھی چیز کی خریداری یا فروخت کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، مادہ نمبر 42، کہتے ہیں یستثنیٰ من اشتراط رضا العاقدین حالات آتیہ، کہ آنے والے حالات جو سچویشن ہے وہ متعاقدین کی رضامندی کی جو شرط ہے اس سے مستثنیٰ ہے۔ الف، کہ حکومت جو ہے وہ کسی کی زمین کی خریداری کے لیے حکومت کو ضرورت پڑ جائے کسی عام حاجت کی بنیاد پر جو حقیقی معنوں میں حاجت ہو بھی، اور وہ حاجت اس زمین کے علاوہ پوری نہ ہو سکتی ہو، تو پھر جائز ہے کہ مالک سے وہ زمین لے، لیکن بسعر السوق، کے بازاری قیمت پر، اور یوم الادا، جس دن آپ ادائیگی کریں گے اس دن کی قیمت کا اعتبار کریں گے، اور زمین نہ لی جائے لیکن بعد اداء سمن کی ادائیگی سے پہلے پہلے زمین نہ لے۔ با کے اندر ہے کہ ان احتکرت تجارو، اگر تاجروں نے ذخیرہ اندوزی کر دی ایسی چیز کی جس کی اہل بلد کو حاجت بھی ہے، تو حکومت کے لیے جائز ہے کہ زبردستی کرے، اگرچہ لوگ راضی نہ ہو کہ انہوں نے جو چیز ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کو بیچ دے، اس پر زبردستی کرنا۔ تیسری چیز ہے اگر حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تسعیر اور نرخ مقرر کیا گیا ہے اور عدل کی بنیاد شرائط کے مطابق، مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ خلاف، مطلب غلط نرخ مقرر کیا ہو، پھر تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ عدل کی پر مبنی نرخ مقرر کرے اور شرعی شرائط کا بھی ملحوظ رکھے، تو فالتجار یجبرون علی اللہ یزیدون علی السعر المحدد، کہ جو بھی نرخ مقرر ہو چکا اس سے زیادہ نہ کرے، اس بات پر تاجروں کو جبر کیا جا سکتا ہے، وَإِن كَانُوا لَا يَرْضُونَهُ، اگرچہ وہ راضی نہ ہو۔ دال میں ہے کہ شفیع جو ہے وہ شفع غیر منقولی زمین ہو گئی یا اس طرح، تو غیر منقولی چیزوں کو شفع کی بنیاد پر لے سکتا ہے، اور شفع کا حق سب سے پہلے جو ہے وہ نفسی مبی کو، پھر حقی مبی والے کی شریک ہونے والے کو، پھر جار ملازم کو حاصل ہوتا۔ اچھا، یہاں تک جتنی بھی بحثیں ہو گئی یہ متعاقدین کی شرائط تھی کہ رضامندی ہو، ممیز ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ ہے احکام المبی والثمن وما یشترط فیہما لصحۃ البیع، کہ مبی اور ثمن کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے۔ اس کا خاکہ تو ہم نے بالکل شروع میں پڑھ لیا تھا، یہاں انہی خاکے سے متعلق تفصیلات آئے گی۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ ضروری ہے بے کے لیے کہ جو عوضین ہے مبی اور ثمن دونوں مال ہو، مال، اگر مال نہیں ہے تو اس کی بے نہیں ہو سکتی، مبی مال نہیں ہے یا ثمن مال نہیں ہے تو وہ بے باطل ہو جائے گی۔ اچھا، اب مال کی تعریف کیا ہے؟ مال کی تعریف حضرت نے ان الفاظ میں کی ہے، دیکھیے
اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں، جب بے کی تعریف ہم کر رہے تھے کہ مال کس کو کہتے ہیں، تو حنفیہ میں سے بعض نے اس کو جامع چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے، بعض نے اس کو عام رکھا ہے، اور دیگر ائمہ کے ہاں اس میں منافع معبدہ بھی شامل ہے، وہاں ہم نے خلاصہ پڑھا تھا اس کا. تو کہتے ہیں کہ کل عین او منفعت مؤبدۃ، یہ دیکھیے حضرت نے دیگر ائمہ کی آراء کو اختیار کیا ہے کہ ہر وہ عین ہو یا دائمی منفعت ہو اور وہ مشروع بھی ہو، قیمت والی ہو، تو لوگوں کے درمیان، تو وہ چیز جو ہے وہ مالی شمار کی جائے گی. تو یہ یعنی مال اس چیز کو کہیں گے، خواہ وہ عین ہے یا منفعت ہے، تو بس اس کو ہم مال کہیں گے، لیکن وہ منفعت ایسی ہو جس کو لوگوں کے ہاں قیمتی چیز شمار کی جاتی ہے، اور قیمت والی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں. اور لیکن منفعت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ منفعت معبدہ ہو. منفعت معبدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر عارضی طور پر اگر آپ کسی چیز کی منفعت کسی کو دے رہے ہیں، وہ تو اجارہ ہوگا نا، کہ میں نے آپ کو ایک زمین، ایک مکان آپ کو 1 مہینے کے استعمال کے لیے دے دیا، تو منفعت تو میں نے آپ کو بیچا، لیکن یہ منفعت ہمیشہ اور دائمی طور پر نہیں بیچا، 1 مہینے کے لیے، یہ تو اجارہ ہے نا. تو لیکن منفعت معبدہ ہو، اگر ابدی طور پر آپ بیچیں گے، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر تو وہ بے میں آ سکتا ہے. بہرحال منافع جو ہے، منفعت کو بیچنا یا منافع کو بیچنا، جس کو حقوق کی بھی خرید و فروخت بھی کہتے ہیں، وہ اگلے مادے میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس مادے کو دیکھ لیتے کہ مادہ نمبر 43، یشترط لانعقاد البیع، کہ بے کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عوضین میں سے دونوں کے دونوں، یعنی ہر ایک جو ہے وہ مال ہو. لہذا فلا ينعقد بیع ما لیس بمال، تو اس چیز کی بیسے سے منعقد ہی نہیں ہوگی جو مال ہی نہ ہو، تو بلکہ وہ بے باطل ہوگی. مال اس کو کہتے ہیں ہر وہ عین یا منفعت یا دائمی منفعت جو مشروع ہو اور مادی قیمت رکھتی ہو لوگوں کے درمیان، تو وہ چیز کیا شمار کی جائے گی؟ مال. تو اس میں چونکہ وہ اختلاف والی بات اور ائمہ کی آراء، وہ ہم نے شاید شروع میں کچھ نہ کچھ پڑھا تھا، تو دوبارہ میرے خیال سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اچھا، اب جو ہے نا، یہ حقوق کی بے ہے، اور یہ بہت ہی ایک مشہور بحث ہے. اگر آپ نے میرے خیال سے دیکھی ہوگی، یوں تقسیم کرتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے نا، انسان جو چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ اس کا تو ایک حصی وجود ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات حصی وجود نہیں ہوتا اس کا. ایک مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک حکمی چیز ہوتی ہے جس کو حق کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ. تو حقوق کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اب بعض قدیم کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بیع الحقوق المجرد باطل، کہ بھئی حقوق مجردہ کی بے ناجائز ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی موجودہ دور کے سارے حقوق کو بے جائز نہیں ہونے چاہیے. لیکن جس میں حضرت نے جو تحقیق کی ہے اس پہ، یہ تحقیق سب سے پہلے حضرت نے ایک مقالہ میں لکھی ہے، بحوث فی قضاء فقہیہ معاصرہ میں حضرت کا پورا مقالہ اس پر موجود ہے، اسی کا خلاصہ حضرت یہاں بھی نقل کیا ہے. تو اور وہ بڑا مشہور ہو گیا تھا یہ جو تقسیم حضرت نے کی ہے. تقریباً عرب علماء میں سے اکثر نے، اور انڈیا کے تو تقریباً تمام علماء نے اسی تقسیم کو اختیار کیا ہے، جہاں جہاں تک میں نے دیکھا ہے. یعنی ویسے تو تفصیلات ان کے ہاں ملتی ہے کہ حقوق کا کیا حکم ہے، نہیں، لیکن جو تقسیم حضرت نے کی ہے نا، کہ ایک حق کی قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے، یہ تقسیم کسی کے ہاں نہیں ملتی. تو یہ ہے بنیادی طور پر. اس کو یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حقوق کی حضرت نے 2 قسمیں تقسیم کی ہے، 2 قسموں میں. ایک کو کہتے ہیں حقوق شرعیہ، اور دوسری قسم ہے حقوق عرفیہ. ٹھیک ہے، حقوق شرعیہ اور حقوق عرفیہ. اچھا جی، عرف سے. حقوق شرعیہ کے تحت پھر 2 قسمیں ہیں، یہ میں صرف خاکہ بتا رہا ہوں، پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو حقوق شرعیہ کے اندر ضمن میں پھر 2 قسمیں آتی ہے. ایک حقوق شرعیہ ضروریہ، ٹھیک، حقوق شرعیہ ضروریہ. اور حقوق شرعیہ کے اندر، جی، حقوق شرعیہ کے اندر جو دوسری قسم ہے وہ ہے حقوق شرعیہ اصلیہ، الاصلیہ سواد کے ساتھ. جی، تو یہ حقوق شرعیہ کے اندر 2 قسمیں ہو گئی، ضروریہ اور اصلیہ. جہاں تک حقوق عرفیہ ہے، ٹھیک، اس کے تحت بھی حضرت نے کئی اقسام ذکر کی ہے. نمبر 1، متعلقہ بالاعیان، یعنی وہ حقوق جو اعیان اور عین کے ساتھ متعلق ہو، جیسے زمین کے ساتھ متعلق ہے، یعنی کسی مادی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نمبر 2، حق الاسبقیہ، اسبقیہ، الف سین با قاف یا تا. اسبقیت کا مطلب ہوتا ہے نا، کسی چیز کی طرف آپ کا ہاتھ سبقت کر جائے. ٹھیک ہے،
تو اس کو کہتے ہیں حسبقیہ. یہ حقوق عرفیہ کے اندر دوسری قسم آ گئی. حقوق عرفیہ کے اندر تیسری قسم ہے حق ابقاء العقد. کسی بھی کانٹریکٹ یا عقد کو باقی رکھنے کا حق. ٹھیک. جیسے کہ مثال کے چلے اس آگے آئیے چلیے مثالیں وغیرہ آگے جائیں گے. اسی میں پگڑی وغیرہ بھی یہ چیزیں بھی آ جاتی ہے. اچھا تو یہ قسم بھی ہو گئی. اچھا اس کے ضمن میں حقوق عرفیہ میں ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں علامت تجاریہ, گڈ ول وغیرہ نہیں ہوتا, نام کسی کمپنی کا جو ٹریڈ مارک ہاں ٹریڈ مارک اس سے استعمال ہوتا ہے نا, ٹریڈ مارک یا گڈ ول جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ایک, ہاں بالکل یہ بھی ہے اس میں. اور ایک قسم اس کے اندر اور آتی ہے حقوق عرفیہ میں, اس کو کہتے ہیں فرنچائز, حقوق الامتیاز. جی فرنچائز اس کو کہتے ہیں. اور ایک یعنی یہ سارے حقوق عرفی ہے نا, یہ عرف سے بہت سارے وجود میں آئے ہیں, یہ سارے اس میں آئے گا. تو ایک ہے اس کو کہتے ہیں, یہ لائسنس نہیں ہوتا, ترخیص التجاری کہتے ہیں میرے خیال سے عربی میں, ہاں ترخیص التجاری لائسنس. جی. اور پھر ایک اور ہے جو آپ نے ذکر کیا تھا, اس کو کہتے ہیں حق الابتکار و حق الطباعہ. کسی چیز کی ایجاد کرنے کا حق اور طباعت کا حق. نشر و اشاعت, پبلشر کا پبلشنگ کا حق. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری قسمیں یعنی حقوق عرفیہ میں آئے گی. یہ ساری جو میں نے یہاں نوٹ کی, اس میں سے کچھ ایسی ہے جو حضرت نے یہاں خلاصے میں ذکر نہیں کی, لیکن ہم انشاءاللہ سب کا خلاصہ ایک ایک کر کے اس کو ذکر کرتے ہیں.